السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 168 آنورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو رکوع ہے یہ حلال اور حرام کی تھیم کے اوپر ہے. جس طرح پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات ایک آیت ہے اور اس کا ہر ایلیمنٹ، ہر جز جو ہے وہ بھی ایک آیت ہے. اور آیت کیا ہے؟ جس کو دیکھ کے آپ کو اللہ کی یاد آئے، خالق کی یاد آئے. اور اس اللہ تعالیٰ پھر اس رکوع میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں روحانی عقل دی ہے، تمہارے اصل جو ہے وہ تمہارا روحانی وجود ہے. اس روحانی وجود میں نے تمہیں اپنی معرفت بھی، اپنی پہچان بھی، اور میں نے تمہیں اپنا حب شدید، میں نے تمہیں اپنی محبت بھی، یہ دونوں میں نے تمہیں عطا کر دی. ہر انسان کو میں نے عطا کی. یہ ڈورمنٹ ہے. قرآن پاک کی آیات کو پڑھتے پڑھتے اپنے آسمان، یہ جو آفاق میں، جو تمہارے یونیورس میں پھیلی ہوئی جو آیات ہیں ان کی طرف غور کرو. تمہارے اپنے انفس میں، تمہارے اپنے جسم میں، تمہاری اپنی ذات میں اتنی آیات ہیں. قرآن حکیم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان آیات کو اسٹڈی کرو. اب آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی آفاق کو اور نفس کو اسٹڈی کریں گے تو ریفرنس پوائنٹ ہمیشہ قرآن پاک اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی. اگر آپ قرآن پاک اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے ڈائیورس ہو کے، سے الگ ہو کے اسی یونیورس کو اسٹڈی کریں گے تو وہی ہوگا جو ایک ایتھیسٹ سائنٹسٹ کے ساتھ ہوتا ہے. کائنات کی عظمتوں کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں یٹ، اور ان کو فائدے بھی مل رہے ہیں. جب انسان اپنی اس برین کو بھی، اگر یہ جو جسمانی عقل ہے اس کو بھی یوز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک پوٹینشیل دیا ہے. یہ پوٹینشیل بھی اس کو کسی نہ کسی منزل پہ تو پہنچاتا ہے. اب آج جتنا آپ نے دیکھیں سائنس نے ایڈوانسمنٹس کیے ہیں یہ اس عقل کو یوز کر کے کیے ہیں. لیکن اگر اس میں خیر دیکھیں تو آپ کو خیر کم نظر آئے گا. آج آسانی ہمیں بہت لگتی ہے، ہمارے پاس بہت مشینری ہے، ہمارے پاس بہت سی، ہمیں لگتا ہے کہ سائنس نے کیونکہ ایڈوانسمنٹس اتنی کے لیے ہماری زندگی بہت آسان ہو گئی ہے، ہمارے پاس انوینشنز ہیں، طرح طرح کے گیجٹس ہیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ساری دنیا میں اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ کلائمیٹک چینجز، دا پولوشن. اینڈ ناٹ جسٹ دا پولوشن جو فزیکل ہے، دا اسپرچل پولوشن، دا ایموشنل پولوشن. لوگ سائیکولوجیکل بیمار ہونا شروع ہو گئے ان سوشل میڈیا اور ان سوشل جو ایک ورچوئل ریالٹی ہے اس کانسیپٹ کی وجہ سے رشتے ڈیٹیریوریٹ کرنا شروع ہو گئے. دیر آر سو مینی پرابلمس. تو یہ اتنی، اگر انسان کی یہ عقل، یہ جو جسم کی ایک عقل ہے، برین ہے، اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، اس کو اتنا انسان نے یوز کیا تو پھر اس میں خیر ہی خیر ہونی چاہیے تھی. وہ خیر کیوں ایبسنٹ نظر آتی ہے؟ کیونکہ یہ جو دماغ پہ ہے اس کا بھی ایک لمٹ ہے. اس میں خیر آتی ہے جب قلب انوالو ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اور اللہ کا جو نور ہے وہ میرے اور آپ کے قلب پہ نازل ہو رہا ہے. اس قلب سے جو حکمتیں نکلتی ہیں، اس قلب سے معرفت الہی اور حب اللہ کی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ساتھ جو حکمتیں نکلتی ہیں ان میں خیر و برکتیں ہوتی ہیں. اب میں نے پہلے بھی یہ بات ایک دفعہ شیئر کی تھی کہ جیسا اسٹیفن ہاکنگ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بھی بنایا اینڈ ہی واز اے گریٹ انسپریشن ایٹ دا سیم ٹائم. اس ایک ہی انسان میں آپ کو عبرت بھی مل رہی تھی اور آپ کو ایک you could see such inspiration کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جو بول بھی نہیں سکتا، اس کا جسم اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیسی کیسی آسانیاں انوینٹ کروائیں انسان سے. مشین اس کے بہاف پہ بولتی ہے اور پھر وہ اس دنیا میں اتنا اپاہج ہے کہ وہ اپنے آپ کو وائپ نہیں کر سکتا، وہ ہل جل نہیں سکتا، اور اس زمین پہ بیٹھے ہوئے وہ یونیورس کے فزیکل رازوں سے پردے اٹھا رہا ہے، بلیک ہولز تھیری دے رہا ہے، گاڈ نوز کیا کیا اس نے لکھا. اور اس سارے لکھنے کے باوجود، اتنی یونیورس کو اسٹڈی کرنے کے باوجود، اپنی ذات میں کہ ایک میں اتنا مجبور ہوں، وہ کون ہے میرا جسم جس نے بالکل ختم کر دیا لیکن میرے دماغ کو اتنی قوت دی ہے کہ میں زمین پہ بیٹھ کے کہاں کہاں کی باتیں جو ہیں وہ میرے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں اور میرے سے یہ پردے اٹھ رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لینس سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا تھا. He was an atheist. He did not believe in اللہ تعالیٰ. اینڈ اتنی یونیورس کو دیکھنے کے باوجود، اتنی آیات کو دیکھنے کے باوجود، کیونکہ وہ اپنے روحانی وجود سے غافل تھا، بالکل ایسے جس سے ابلیس تھا. ابلیس عرش کی محفلوں میں بیٹھتا تھا،
جنت دوزخ پہ اسے کوئی شک نہیں تھا، کیونکہ جس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا مجھے مہلت دیں، میں آپ کے ان لاڈلوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا، اس کو جہنم کو بھی، جیسے آج ہم تو یہاں پہ دنیا میں دیکھی بھی نہیں نا، یہ لوگ مانتے نہیں، اس نے تو یہ چیزیں، اس کے لیے تو یہ یقین کا درجہ رکھتی تھی، ابھی بھی رکھتی ہیں. یہ ساری آیات اس نے دیکھی ہیں. پھر وہ کیا چیز تھی کہ اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور اس وقت اس نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی نہ صرف محفل سے نکلا بلکہ قیامت تک کے لیے کنڈیم ہو گیا. دیٹ واز کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جو روحانی وجود ہے اس سے وہ غافل ہو گیا. ملائکہ بھی کھڑے ہیں، ابلیس بھی کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس آدم علیہ السلام کو سوار رہا ہوں. یہ نہیں کہا اس کو سوار لوں گا تو سجدہ کرنا، یعنی کہ جسم کو تو سجدہ کرنے کا ہی نہیں. پھر کہا نفختو فیہ من روحی، جب اپنے روح میں سے اس میں پھونکوں گا نا تب سجدہ کرنا. ملائکہ کیونکہ اللہ کے حکم پہ اللہ کے دیے ہوئے تقوی کے ذریعے کو غور کریں، ان کے اندر میں نہیں ہے، ان کے اندر کہیں حسد کی آگ نہیں لگی ہوئی، ان کے اندر کہیں انسان سے اوپر ہو جانے کی جلن نہیں ہے، وہ سمعنا و اطعنا پہ چل رہے ہیں. ان کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، اس لیے ان کا دل روشن ہے. ان کو جب یہ اللہ کا فرمان ہے تو ان کو سمجھ آ گئی کہ اس جسم کو نہیں سجدہ کر رہے، وہ جو کائنات میں کسی کے اندر نہیں گیا، اللہ نے ہر کسی کو کن سے پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اپنے امر میں سے اس میں پھونکنے، میں اپنی روح پھونکنے لگا ہوں. اصل میں ہم اللہ کے اس نور کو سجدہ کرنے لگے. انہوں نے فوراً سجدہ کیا. اب ابلیس بھی وہی حکم سن رہا ہے، اس کے اندر حسد کی آگ لگی ہوئی ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ جو خلیفہ کا رینک ہے، آئی ڈونٹ کیئر اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. خلیفہ دنیا میں کسی کا غلامی نہیں کر سکتا، دنیا میں کسی کا سب سروینٹ نہیں ہو سکتا. آئی ہیو ٹو ڈومینیٹ، دس ارج ٹو ڈومینیٹ. اور یہ جو حسد اور جلن تھی اس کو اللہ تعالیٰ کا وہ حکم پوری طرح حالانکہ آیات دیکھ رہا ہے، عرش پہ بیٹھا ہے، عرش کی محفلوں میں بیٹھا ہے، اندھا ہو گیا، انہی آیات کو دیکھ رہا ہے لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہی اسٹیفن ہاکنگ کے ساتھ تھا. اسی یونیورس میں کتنے کتنے اللہ تعالیٰ کے معجزات اور اللہ تعالیٰ کی عظمتیں اور کبریائی جو ان سائنٹسٹ نے دیکھی ہوتی ہیں، ہم تو اس دنیا میں بیٹھ کے امیجن بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ کہ کیا کیا کچھ میرے رب نے، ہمارے خالق نے کیا کیا خوبصورتی اس یونیورس میں، اینڈ ایوری ڈے اٹس بینگ کریٹڈ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے امر سے. بٹ ہی ڈڈ ناٹ بلیو ان اللہ تعالیٰ. اور جب مرنے سے 1-2 سال پہلے جب یہ وہ چھوٹا پارٹیکل ڈسکور ہو جس کو سائنٹسٹ نے گاڈ پارٹیکل کا نام دیا، آئی ریڈ اٹ ان آئی تھنک اٹ واز نیوز ویک، جس میں وہ آرٹیکل تھا کہ اسٹیفن ہاکنگ نے کہا کہ ٹوڈے فزکس ہیز لاسٹ آل اٹس چارم فار می. آج میری زندگی میں سے سارا جوائے ختم ہو گیا کیونکہ آج ہم نے ایک ایسا پارٹیکل ڈسکور کر لیا ہے کہ وہ اگر کائنات کے دوسرے سرے پہ بھی اگر وہ مائکرو 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 لیول پہ بھی وہ اگر ہل جاتا ہے تو سیکنڈ تک کوئی ایک حصہ ہوگا جس میں یہ کائنات لپٹ جائے گی. اینڈ میرا دماغ یہ اس کانسیپٹ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا. میری تو پوری سائنس کی تھیری یہ ہے کہ اس یونیورس نے کبھی ختم نہیں ہونا. اور پھر جس آرٹیکل میں یہ بات لکھی تھی اسی آرٹیکل میں ایک اور سائنٹسٹ جو اس تھیری پہ کام، اس پارٹیکل کو ڈسکور کرنے والی ٹیم میں تھا اور اس تھیریز پہ کام کر رہا تھا، اس نے کہا کہ آلدو ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے اس ذرے میں کہ اگر وہ کائنات کے کسی دوسرے کونے میں بھی اگر وہ مائکرو لیول پہ ہل جاتا ہے تو کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن پھر بھی ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ اس ختم ہونے کے پروسیس کو بھی بلینز آف ایئرز لگ جائیں گے. تو اگر یہ ختم ہونے لگی بھی تو ہم زمین پہ another بلین ایئرز رہ سکتے ہیں. اب یہ کتنی بڑی جہالت، اور یہ جہالت خود چیزیں ڈسکور کر رہے ہیں ایسے جس طرح ہاتھوں میں چراغ پکڑیں اور پھر بھی اندھیرے کی باتیں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ آفاق کی نشانیوں کو دیکھ ضرور رہے ہیں، خالق کے ریفرنس سے نہیں دیکھ رہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور حدیث پاک کی روح میں نہیں دیکھے. تو ہم نے اس کائنات کو، ہمارے اپنے انفس کو، جو ہمارے اندر آیات ہیں، جو کائنات میں آیات ہیں، ان کو دیکھنا ہے. لیکن ان آیات حق، یہ جو قرآن حکیم ہمارے ہاتھ میں،
ان آیات حق کی روشنی میں دیکھنا ہے، ورنہ شیطان تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ایسی جگہوں پہ بیٹھ کے تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہاری ایسی ایسی کمزوریاں جانتا ہے، وہ تم میں سے ہر ایک کو، جیسے ایک پریڈیٹر ہوتا ہے نا، وہ آپ کو پورا اپنے شکار کو وہ اسٹڈی کرتا ہے، اس کی حرکات و سکنات کیا، اس کی ویکنیسز کیا ہیں، کیا اس کا طریقہ ہے، میں اور آپ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لشکر تمہارے پیچھے لگے، کانسٹنٹلی تمہیں مانیٹر کریں، وہ تمہیں نیکی میں بھی تمہیں کفر کی طرف لے آئیں گے کسی کے اندر۔ اور سب سے بڑا جو تکبر ہے وہ کیا ہے، کسی کو اپنی نیکی کا تکبر ہو جائے۔ اور بڑے بڑے علماء کو جب وہ شرک کے ذریعے، بے حیائی کے ذریعے، وہ کسی چیز کے ذریعے جب ان کو فیل نہیں کر سکتا، وہ ان میں میں ڈال دیتا ہے کہ واہ واہ آپ نے جو یہ عالمانہ بات کی، یہ جو آپ نے تفسیر بیان کی ہے، بڑا علم ہے آپ کے، اور وہ سمجھتا ہے کہ علم میرا ہے، اور وہی سب سے بڑا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو نیکی کے کاموں میں بھی ایسے ٹیڑھ پیدا کرتا ہے کہ اگر کوئی ہوش مند نہیں ہے، کسی کا قلب روشن نہیں ہے، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کدھر سے کدھر چلا جاتا ہے۔ یہی آج کی آیت جو ہے یہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، یا ایھا الناس، اے انسانیت، اے تمام انسانوں۔ اب یہ جو حلال حرام ہے، نارملی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حلال اور حرام کا کانسیپٹ ہے یہ مذہب کا کانسیپٹ ہے، ہمیں تو ہر چیز کھانے کی، ہمیں تو ہر چیز پینے کی، ہمیں تو ہر طریقے کے ساتھ زندہ رہنے کی جو ہے وہ آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ جو آزادی انسان مانگ رہا ہے یہ تو حیوان کی آزادی ہے، جس کا کوئی لا نہیں ہے، جو جنگل کے قانون کی طرح رہتا ہے کہ جنگلی ہے، جس کے اندر پاور ہے وہ جس کو مرضی چیز پھاڑ کے کھا جائے، بھوک لگی ہے تو سامنے جو بھی چیز ہے اس کو کھا جائے، نہیں ہے تو اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اب انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ حالانکہ یہ جو حلال اور حرام کا کانسیپٹ ہے، یہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، سینٹرل پیوٹ کا رول دیا ہے اس کائنات میں، حالانکہ اس پورے کائنات کے ایک چھوٹے سے ڈاٹ پہ ہم آباد ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عزت اور اکرام عطا فرمایا۔ یہ عزت و اکرام ایک ڈسپلنڈ بینگ کے لیے، اس ڈسپلنڈ بینگ کا ایک ڈسپلن ہے کہ اس نے ہر حلال اور اچھی چیز کو اپنانا ہے اور ہر ناپاک اور غلیظ چیز کو چھوڑنا ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی آپ ملٹری میں دیکھ لیں، بیکاز آئی ایم فرام اے ملٹری بیک گراؤنڈ، تو میرے پاس ایگزامپل زیادہ ملٹری کی ہوتی ہیں، مگر آپ صرف ملٹری کو نہیں، آپ رائلٹیز کو دیکھ لیں، ایک ڈسپلن ہے جو وہ بچپن سے ان پرنس اور پرنسیسز کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے اس ڈسپلن، عام عوام جو مرضی کرے، ان کی یہ عزت ہی نہیں ہے، ان کا یہ مقام ہی نہیں ہے، وہ جنگلیوں کی طرح بھی رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں۔ آپ نے جب باہر جانا ہے تو یہ سرٹن طریقہ ہے، اس پروٹوکول کو آپ نے فالو کرنا ہے، اس طریقے سے آپ نے ڈریس اپ ہونا ہے، اس طریقے سے آپ نے بیٹھنا ہے، اس طریقے سے کوئی آپ سے بات کر سکتا ہے، اس طریقے کے علاوہ کوئی آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح ملٹری ہے، وہ آپ کو ایک پورا ایک ایس او پی دیتی ہے، اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز ہوتے ہیں ان کے، کہ یہ چیزیں تمہارے لیے ٹھیک ہیں، یہ چیزیں تم نے نہیں کرنی، یہ ایک ڈسپلن ہے جس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ ایک سولجر کی لائف میں ڈسپلن بہت بہت ضروری چیز ہے۔ تو یہ تو دنیا کے کچھ وہ انسٹیٹیوشنز کے ایک لاز اور رولز ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کو یہاں پہ یا ایھا الذین آمنو نہیں کہا گیا، وہ اسی رکوع میں آگے چل کے آئے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرمانے اے تمام انسانوں، کلو تم کھاؤ، مما کا جو ورڈ ہے یہ اصل میں دو ورڈز جڑ گئے ہیں تو یہ مما بن گیا، اصل میں یہ ورڈ بنتا ہے من، فرام، ما، واٹ ایور۔ من اور ما جب مل جاتے ہیں تو وہ مما بن جاتا ہے، یعنی کہ فرام واٹ ایور فی الارض، اس زمین میں، حلالن ہم نے حلال رکھا، طیبن اور طیب رکھا، ولا تتبعوا اور کبھی مت چلنا پیچھے، خطوات شیطان، خطوات کہتے ہیں فٹ سٹیپس کو، کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنا، شیطان کے راستے پہ نہ چلنا۔ اے انسانوں، اس زمین میں ہم نے حلال اور طیب چیزیں تمہارے لیے بکھیر دی ہیں، کھاؤ تو انہی چیزوں میں سے کھاؤ۔ اب یہاں پہ جو پچھلا رکوع ہے اس کے ساتھ اس کا کیا لنک بنتا ہے کہ وہاں پہ بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اب یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت انہی دلوں میں ہوگی جن کی آپ نے آبیاری حلال رزق سے کی ہوگی۔ اسی لیے حلال اور حرام کا جو یہ
فلسفہ ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سائنس بھی آج پروو کرتا ہے کہ a person is that which he or she eats. You are what you eat. یہ آپ کو فلسفہ آج کل بہت ملے گا ماڈرن سائنس میں. تو اسی لیے جو حلال اور حرام کھانے ہیں ان کے انسان کی زندگی پہ، انسان کی ڈی این اے پہ، انسان کی صحت پہ بہت واضح قسم کے اثرات ہیں. اس لیے یہ جو کھانے پینے کی پابندی ہے یہ کوئی ریلیجس پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ پابندی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے لگائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ اس باڈی کے خالق ہیں، اس روح کے پیدا کرنے، اس روح کو ہم میں ڈالنے والے اور اس باڈی کے پیدا کرنے والے. جس طرح اس دنیا میں جتنا مرضی سائنس پڑھ لوں، میں نے ایک کمپیوٹر خریدا ہے، جو اس کمپیوٹر کا میکر مینوفیکچرر مجھے اس کا ایک پروٹوکال دے گا میں فالو اسی کو کروں گی. ہم سب ایسے ہیں، آپ جو مرضی گیجٹ اٹھا کے لے کے آئیں، آپ اپنی پسند سے کبھی اس کو نہیں چلاتے. آپ سب سے پہلے اس کے ساتھ آیا ہوا مینول پڑھتے ہیں. اور کیوں مینول پڑھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں جو اس کا خالق ہے، جو اس کا کریٹر ہے، جس نے اس کو اسمبل کیا، اس کو بنایا ہے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ یہ مشین کتنے یونٹ انرجی کے اوپر چل سکتی ہے، کتنے یونٹس پہ یہ تباہ ہو جائے گی، اس کا ہم کس طریقے سے خیال رکھیں، کس طریقے سے یہ اپنی ایفیشنسی کا میکسیمم لیول اچیو کرے گی، اور کیا ہم ایسا کوئی غلط کام اس کے ساتھ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی ایفیشنسی بالکل زیرو ہو جائے گی. تو اب یہ جو انسان کا خالق ہے اس نے ہمارے لیے ایک پروٹوکال، ایک مینول بنایا ہے. انسان کہتا ہے میں نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فائن، اف یو ڈونٹ بلیو ان اٹ گو ڈو وٹ ایور یو وانٹ. جو لوگ حرام کھاتے ہیں اور ناپاک چیزیں کھاتے ہیں، آج سائنس پروو کرتا ہے کہ کتنی چیزیں ایسے ہیں جو آپ کے ڈی این اے تک کو چینج کر دیتے ہیں. انسان جس طریقے کا کھانا کھاتا ہے آہستہ آہستہ اس کی طبیعت، اس کی فطرت اس ڈائمینشنز میں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ یہ آج کل کی جو ریسنٹ اسٹڈیز ہیں نیوٹریشن پہ اینڈ ڈفرینٹ قسم کے فوڈز پہ، آپ ان کو پڑھیں، آپ کو یہ چیزیں خود نیٹ پہ مل جائیں گی. تو جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انسانیت، میں نے اتنی حلال چیزیں بنائی، تم کیوں اپنے آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہو؟ اور دوسری چیز اس میں یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے قلب میں معرفت اور محبت اپنی ڈالی ہے، یہ معرفت اور محبت جو ڈورمنٹ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے جسم کا بھی حلال اور پاکیزہ چیزوں پہ پلنا بہت ضروری ہے. یہ صرف روحانی حلال اور حرام کا ہمیں خیال نہیں رکھنا، ہمیں یہ جو جسم کے اندر چیزیں جا رہی ہیں ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. اب حلال کیا ہے اور طیب کیا ہے؟ دیکھیے، دو طرح کے حرام ہوتے ہیں. ایک جو ذاتی طور پہ چیز حرام ہوتی ہے، ایک جو ذاتی طور پہ حرام نہیں ہوتی، اس کی صفات حرام ہوتی ہیں. اس کی اگزامپل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورک ہے، پگ ہے جس کو ہم خنزیر عربی میں کہتے ہیں، کوئی مردار چیز ہے، بہتا ہوا خون ہے، یہ ساری چیزیں ذاتی طور پہ حرام ہیں. ان کی فزیکل پراپرٹیز ہی حرام ہے، ٹھیک ہے، یہ ناپاک چیزیں، تو یہ اپنے نفس میں حرام ہے. پھر دوسرا حرام جس کے اندر جو صفاتی طور پہ ہے وہ کیا ہے کہ ایک گوشت ہے تو حلال جانور کا، بکری کا گوشت ہے یا گائے کا گوشت ہے، لیکن اس کی صفت یہ ہے کہ آپ نے اس کو چوری کیا ہے یا آپ نے کسی مردار جانور کے اندر سے وہ گوشت لیا ہے، تو اس کا مطلب اس کی صفت اب حرام ہو گئی ہے. اسی طرح کوئی رشوت لے رہا ہے تو وہ اس کو حلال طریقے سے بھی وہی پیسے کما سکتا تھا، اس نے رشوت لی، وہی پیسہ اس کے لیے حرام ہو گیا. اس طرح جو بھی ناپاک طریقوں کے ذریعے آپ کوئی چیز لیتے ہیں، کماتے ہیں، اسی طرح ایک حلال چیز ہے، گوشت ہے یا ایک بکری ہے یا ایک گائے ہے، حلال ہے، لیکن آپ غیر اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کر دیں. ذاتی طور پہ تو وہ حلال تھی، لیکن اس کی جو صفت اب ہو گئی کہ آپ نے غیر اللہ کا اس پہ نام لے لیا، آپ نے اس کو حرام کر دیا. تو حرام دو طرح کے، ایک وہ جو اپنے ہونے میں اپنی ذات میں ہی حرام ہے، اور دوسرے وہ جو ذاتی طور پہ حرام نہیں ہوتے مگر ان پہ صفات حرام کی. یہ دونوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حرام ہیں. اب حلال وہ چیز ہے جو اپنے نفس میں حلال ہو، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں
اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حلال ہیں. اور دوسرا وہ صرف چیزیں اپنے نفس میں حلال نہ ہوں, جن ذرائع کے ذریعے جن میتھڈ سے وہ حلال چیزیں ایکوائر کی گئی ہیں وہ میتھڈز بھی پھر حلال ہوں, تاکہ وہ اپنی صفت میں کہیں حرام نہ ہو جائے. آپ نے حلال چیز وہ ہے جو آپ نے جس کے لیے اپنے ہاتھ سے محنت کی ہے, جو آپ کی اپنی تھی اور آپ اس کو یوز کر رہے تھے, یا آپ نے اجازت لے کے اس کو یوز کیا, وہ چوری کی نہیں ہے, اس میں آپ نے رشوت نہیں لی, اس میں آپ نے کسی کا حق نہیں مارا, تو یہ تو حلال ہے. طیب کیا ہوتا ہے کہ یہ اب وہی حلال تو از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ نا. حلال کے بغیر تو ہم حرام کے تو ہم قریب ہی نہیں جا سکتے. حلال ہی چیز کی جو ہائیسٹ ایکسیلنس کا جو لیول ہے اس کو طیب کہتے ہیں. یعنی کہ کوئی ایڈ آن, اس حلال چیز میں کوئی ایڈ آن بھی نہیں ہے برائی کا. جس طرح ایک سیب ہے, حلال ہے, درخت پہ لگا ہے, میرے ہی درخت پہ لگا ہے, اور وہاں سے وہ زمین پہ گر جاتا ہے. اب وہ زمین پہ گرا, اس کو مٹی لگ گئی ہے, میں اس کو زمین سے اٹھا کے ڈائریکٹ بھی کھا سکتی ہوں, مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتی ہے کہ دس از ناٹ طیب. حلال تو ہے, تم کھا بھی سکتی ہو, لیکن یہ پاکیزہ نہیں ہے, یہ طیب نہیں ہے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی بینیفیشل فار یور ہیلتھ, کیونکہ اس کے اوپر مٹی لگی ہے, یہ تمہاری صحت خراب کرے گی, تمہیں بیمار کر دے گی. تو پھر آپ اس کو دھوتے ہیں اور پھر اس کو طیب کر کے کھاتے ہیں. اسی طرح آپ گوشت ہے, آپ خرید کے لائے ہیں, اللہ کے نام پہ وہ ذبح ہوا, آپ اس کو لے کے آئے, اب وہ حلال ہے, آپ اسے کچا تو نہیں کھائیں گے. طیب کیا ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پکائیں تاکہ آپ اس کے مضر جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں اس کوکنگ کے پروسیس سے گزر کے, اور وہ طیب ہو جائے. اب وہ اپنے ایکسیلنس کو پہنچ گئی وہ چیز, ناؤ یو کین ایٹ اٹ. تو اس لیے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ انسان کو کتنا سوفسٹیکیٹڈ اور کتنا پاکیزہ اور کتنا نفیس دیکھنا چاہتے ہیں, کہ انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال تو تم کھاؤ گے, حرام کے تو قریب نہیں جانا. کیونکہ جس طرح آپ دیکھیں ابھی سائنس پرووز دس فیکٹ کہ جب آپ جو لوگ پورک اور بیکن کھاتے ہیں یہ آپ کے ڈی این اے کو بھی بدل دیتا ہے. پھر یہ جانور, اس کی بہت سی حکمتیں. ویسے تو سب سے بڑی وائی وی ڈو ناٹ ایٹ پورک اینڈ بیکن اینڈ خنزیر, اینی تھنگ ریگارڈنگ خنزیر, اس کا گوشت, اس کی اسکن, اینی تھنگ, وائی وی ڈونٹ, کیونکہ اللہ کا حکم ہے. لیکن کوئی انکوزیٹو مائنڈز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں, صرف اپنے اطمینان کے لیے ہم سمجھنا چاہتے ہیں سائنٹیفکلی کیوں اس کو منع کیا گیا. تو سائنس کے آپ بہت سی جا کے ریسرچز, اگین یو کین گوگل اٹ اینڈ ریڈ اپ آن دس. اسی طرح یہ جانور, اس کی ایک جو ریزن یہ بھی ہے کہ یہ جانور نہایت بے حیا جانور ہے, ٹھیک ہے. تو ایون ان دی اینیمل کنگڈم اٹس دی اونلی اینیمل جس کے ہاں بیٹی اور ماں ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. یو نو وین دے like physically approach another animal for reproduction and stuff. تو اس جانور کی جو because اس کی جبلت, اس کی فطرت بے حیائی ہے, تو جو لوگ اس کو کنزیوم کرتے ہیں اس کی فطرت آہستہ آہستہ ان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. آج آپ دیکھیں ویسٹ میں بیکن از دی فوڈ دیٹ ایوری ون ایٹس, اللہ معاف کرے. اینڈ اے بگ ریزن جو یہ اتنے کریزی قسم کے لائف سٹائلز آ گئے ہیں جہاں پہ اب وہ اس بات کو بھی برا نہیں سمجھتے. یہ تو پرانی بات ہوگی کہ وہ گیز اور لیسبینز کو برا نہیں سمجھتے تھے. اب تو بہن بھائی بھی اگر شادی کرنا چاہتے ہیں اور کوئی اپنی دادی نانی سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے اور کوئی اپنی پوتی نواسی سے بھی شادی کرنا چاہتا ہے, دے سے کہ جی یہ تو ہر کسی کو اجازت ہونی چاہیے, فریڈم ہونی چاہیے. اس حد تک ایک انسان یا ایک سویلائزیشن کیوں گر گئی ہے؟ something is changing them from the inside. This physical body is demanding such crazy things. تو یہ چیزیں اللہ کیوں چاہتا ہے کہ انسان حلال اور طیب چیزیں کھائے, تاکہ وہ جو اس کریٹر نے جو ہمیں کریٹ کیا, ہی نوز us, ہی نوز یہ باڈی بھی بدل جاتی ہے. اس کی جو فطرت میں نے انسان کو ایک فزیکل فطرت بھی دی ہے,
یہ فطرت بھی انسان جب حرام اور شیطان کی چیزیں کھائے گا تو شیطانی چیزیں کھا کھا کے یہ فطرت اس خیر سے بدل کے شیطانی ہو جائے گی. اور پھر قرآن پاک میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے پھر شیطان کے پیروکار کا ورڈ یوز نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ڈزنٹ سے کہ وہ شیطان کو فالو کرنے والے, دے آر دا فالوورز. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ خود ہی شیطان ہے. اللہ معاف کرے کہ وہ ایک لیول آتا ہے جہاں پہ وہ انسان دے سیز ٹو بی انسان اینی مور, اینڈ اللہ تعالیٰ یوزز دا ورڈ شیاطین فار دیم, کہ یہ صرف جن شیاطین نہیں ہے, یہ انسان خود بھی اب شیطان بن چکے ہیں. استغفر اللہ. تو یہ حلال اور حرام از اے ویری ویری, یہ جو کانسیپٹ ہے اٹس نیڈس ٹو بی ویری کلیئر ان آور ہیڈ. اینڈ دین حلال کے اندر بھی طیب چیزیں, بہت سوفسٹیکیٹڈ اور بہت ہی پاکیزہ چیزیں کھاؤ تم, اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. اب یہ بات یہاں کیوں ہوئی؟ کچھ عرصہ پہلے ہی ہم نے تحویل قبلہ کی آیات پڑھی. تحویل قبلہ کیا تھا؟ دا چینج آف قبلہ. اور چینج آف قبلہ ایک علامت تھی, اٹ واز این انڈیکیشن آف تحویل امامت, کہ جو امامت ہے وہ سابقہ امت سے, اور پچھلی امت سابقہ امت کون تھی؟ بنی اسرائیل. بوتھ جیوز اینڈ کرسچنس دونوں بنی اسرائیل ہیں. اللہ تعالیٰ نے امامت ان کو دی ہوئی تھی, دے ور دا لیڈرز آف دا ورلڈ. اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ سے اعلان کر دیا کہ وہ جو تحویل امامت ہے اٹ ہیز ناؤ ٹیکن پلیس. سابقہ امت سے امامت لے کے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی گئی. اب ایک تو یہ دیر از دس بگ اعلان کہ اب ایوری ون ہیز ٹو فالو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن, ایوری بڈی ہیز ٹو فالو قرآن پاک, ایوری بڈی ہیز ٹو فالو دا ٹرو ریلیجن. کیونکہ یہود نے بھی اپنے دین کے اندر چینجز کر لیے, وہ بھی اسلامی تھا, انہوں نے اس کا نام یہودیت رکھ کے اس کو اپنی پسند کا چینج کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی اسلامی نازل ہوا تھا, ان کے بعد میں آنے والے لوگوں نے بھی اس کو چینج کرتے کرتے آج بائبلز آپ دیکھیں, ایون وہ بائبل کو اب یہ نہیں کہتے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہوئی بائبل, وہ کہتے ہیں یہ سینٹ پیٹر کی ہے, یہ سینٹ پال کی ہے, یہ گاڈ نوز کس کس نے, ہر سال اس کا ایک نیا ورژن آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ انسان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اس تحویل امامت کے بعد کہ کفر کے ماحول اور معاشرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے جو عقائد تھے, جو ان کے رسم و رواج تھے, جو ان کا طریقے تھے, obviously وہ اگر دین حنیف پہ بھی تھے تو وہ کچھ لوگ ان سے انسپریشن لیتے تھے, کیونکہ ایک ہی ماحول میں کفار بھی رہ رہے تھے, مشرکین بھی رہ رہے تھے, اور دین حنیف والے بھی رہ رہے تھے. تو جب وہ لوگ اسلام لے کے آئے تو ایک تو سابقون الاولون ہے, ان کا تو لیول ہی قرآن پاک ڈیفائن کرتا ہے کہ ان کو تو یہ باقی آنے والے بعد والے تو پہنچ ہی نہیں سکتے, وہ تو ایکسیلنس ہے نا, ہیومن ایکسیلنس کے لیول پہ, کیونکہ وہ پہلے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ نظر کرم میں ان کی تربیت ہوئی مکہ کے اس اتنے سخت پیریڈ میں, اور وہ تو آگ میں سے جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ پک کے آپ نکلتے ہیں, کندن بن جاتے ہیں, تو وہ 24 کیرٹ گولڈ ہے نا, ان کا تو لیول اور ہے. لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان کا وہ لیول نہیں ہے. وہ ایمان جب لے آئے تو ان کے دلوں میں بہت سی ایسی باتیں موجود تھیں جو جاہلیت کے زمانے میں وہ رسوم کیا کرتے تھے. تو اسلام لانے کے بعد بھی ان کے اندر ایک ہیزیٹیشن ہوتی تھی کہ جس طرح اگر ہم برے صغیر کی بات کریں, ہندو مسلمان ہو رہے تھے, تو آپ کو پتہ ہے ہندو گائے کا گوشت نہیں کھاتے. تو اب ایک انسان ہے وہ فطرتاً اس کو گوشت نہیں پسند, بائی نیچر مجھے نہیں پسند گوشت, اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قدغہ نہیں, دیر از نو کنڈمنیشن, مجھے نہیں پسند, میں نہیں کھاؤں گی. لیکن اگر اس وجہ سے میں گوشت نہیں کھا رہی کہ اللہ معاف کرے کل تک میں کافر تھی اور کل تک تو میں اس گائے کو نعوذ باللہ اپنا خدا سمجھ رہی تھی, اب آج میں مسلمان ہو بھی گئی ہوں, لیکن میرے دل میں ایک کراہت ہے کہ نہیں اسلام جو مرضی کہ یہ گائے تو کل تک میرا خدا تھا, ٹھیک ہے میں اس کو خدا نہیں مان رہی, لیکن اس کی عزت تو میں نے کرنی, میں نہیں کھا سکتی. اب اس کا مطلب ہے کہ میرے دل میں کئی غیر اللہ کی محبت ابھی بھی گندی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے انسان کو یہی سمجھا رہے کہ کھرچ کے اندر سے اپنے وہ زنگ اور وہ نپاکی نکال لو,
ایک لمحے کی بھی ناپاکی نہ چھوڑو. اسی لیے تو وہ آیات آئی کہ یہ اللہ سے غیر اللہ سے وہ محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی. جب اللہ کا حکم آ گیا گوشت کھاؤ, فطرتاً نہیں پسند, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. ویسے آپ اس لیے کیونکہ جو غیر اللہ ہیں ان کو یہ چیز نہیں پسند, اب میں اللہ کا حکم پیچھے کر دوں, میں کہوں کہ نہیں آئی فیل دس ہیزیٹیشن, اس کا مطلب کیا ہے کہ میں کہیں اللہ کے ساتھ ان کی محبت شریک کر رہی ہوں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس کی اگزامپل ایک یہ ہے کہ جیسے ایک ہندو مسلمان ہوا تو اس نے ایک چھوٹا سا بت اپنی کھڑکی میں رکھ لیا, آتے جاتے اس کو سلام کیا کرتا تھا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, اب آپ مسلمان ہو گئے, اب اس بت کو آپ ایون سلام دعا بھی نہیں کر سکتے, بت تو بت ہی ہے. تو اس نے آگے سے بڑے شرما کے کہا کہ ٹھیک ہے اب اس کی عبادت کرنا تو میں نے چھوڑ دی ہے, لیکن سالوں کا اس سے یارانہ بھی تو رہ چکا ہے نا, اب اچھا لگتا ہے کہ میں اس کو ایٹ لیسٹ سلام دعا بھی نہ کروں. تو یہ تو چھوٹا سا سلام دعا ہی ہے, میں کون سا اس کی عبادت کر رہا ہوں. دس از واٹ از ہیپننگ ود پیپل. جو اس معاشرے میں سے جب مسلمان ہوئے, ان کا ہندوؤں کا برے صغیر میں بھی مسلمانوں پہ اتنا انفلوئنس تھا کہ لوگ کیونکہ ان کو نہیں پسند گوشت, تو وہ ایون یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارے علاقوں میں گائے کے گوشت کا نام لینا لوگ اپنے لیے برا سمجھتے تھے, اس لیے انہوں نے گائے کے گوشت کا نام رکھ لیا بڑا گوشت. ہمارے یہاں بڑا گوشت اور چھوٹے گوشت کی اصطلاح کیوں مشہور ہے؟ کچھ کہتے ہیں یہ اس لیے تھا کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے اور ہندو گوشت نہیں کھاتے تھے. مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن دل میں کہیں گلٹ بھی تھا کہ کل تک تو اس کو دیوی مانتے تھے, آج اس کو کیسے کھا لیں. تو جب گوشت سامنے آتا تھا تو اس کو گائے کا گوشت نہیں کہتے تھے, کیونکہ گائے تو اللہ معاف کرے ان کا خدا تھا, تو اس کو بڑا گوشت کہتے تھے کہ جی یہ بڑا گوشت ہے اور ہمیں پسند نہیں, ہم نہیں کھا سکتے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اور تکرار کے ساتھ بار بار کہہ رہے ہیں. اس آیت میں بھی آگے 2 آیات کے بعد بھی یہی آیت اسی طرح کی آیت آئے گی. تکرار کے ساتھ کہہ رہے ہیں کھاؤ, میں نے تمہارے لیے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں, تم کھاؤ ان حلال اور طیب چیزوں کو. اگین میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک چیز انسان کو فطرتی طور پہ اس کو بائی نیچر مجھے سوٹ نہیں کرتی دال, تو میں وائی وڈ آئی ایٹ اٹ. ہاں اس میں کوئی اللہ کا نافرمانی کرنے کی کوئی نیت نہیں ہے, مجھے ایز اے پرسنالٹی میری طبیعت نہیں, مجھے پسند نہیں ہے سمجھے دال, یا مجھے کوئی سبزی طبیعتاً نہیں پسند, تو آپ اس چیز کو نہ کھائیں, اس میں کوئی گناہ نہیں. لیکن کفر کے معاشرت کے اثر کے تحت آپ اپنی حلال اور طیب چیزوں کو ناپسند کر لیں اپنے لیے, یا اپنے لیے گناہ سمجھنا شروع ہو جائیں. اس کا مطلب ہے کہ دیر آر سم ریزیڈیول افیکٹس وچ آر اسٹل ریمیننگ ہمارے قلوب میں, جو جہالت کے ایام سے آج تک ہمارے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی تمہاری جو ایمان کی نشانی ہے کہ جو اللہ نے جس کو حلال کہا تم نے اس کو مانا حلال, اللہ نے جس کو حرام کہا وہ تمہیں پسند تھا جو بھی تھا, اگر اللہ نے حرام کہہ دیا تم نے اس کو حرام مان لیا. تو اس لیے شیطان کی اتباع میں مت چلو, کیونکہ شیطان تو قسم کھا کے آیا اللہ کی بارگاہ میں. اس نے اللہ تعالیٰ, ہم وہ آیات کچھ پڑھا ہیں, آگے بھی چل کے یہ آیات آئیں گے, وہاں پہ وہ قسم کھاتا ہے اللہ کی کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم کہ یہ جو آپ کے لاڈلے ہیں نا, میں بنی آدم کو, میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو اپنے ساتھ گمراہ کر کے لے کے آؤں گا اس جہنم کی آگ کے لیے. ہاں جو مخلص ہوں گے نا, جو 24 کیرٹ گولڈ والے مخلص ہیں, جو صرف آپ کے ساتھ جڑے ہیں, جو آپ کے حلال کو حلال کہتے ہیں, وہ میری کوئی بات نہیں مانیں گے. آپ کے حرام کو حرام مانتے ہیں, میں ان کے آگے 10 کہانیاں ڈالوں گا, وہ بالکل اس کے اندر سے نکل آئیں گے, وہ ایک دفعہ بھی کنفیوز نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ مخلص ہیں. مخلصین پہ ٹھیک ہے میرا وار نہیں چلے گا, باقی میں آپ کی قسم کھاتا ہوں میں ان کو اس گمراہ کر کے لاؤں گا اور ان کو اپنے ساتھ اس گڑھے میں لے کے جاؤں گا. اب شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام بناتا ہے اور اللہ کے حرام کو حلال بناتا ہے, اور اس خوبصورتی سے بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مزین کر دیتا ہے اپنے فالوورز کی آنکھوں میں اتنی ناپاک اور نجس چیزیں کہ ان کو وہ کراہت بھی نہیں آتی جو ان کی فطرت کو فیل کرنی چاہیے تھی, کیونکہ انسان تو اللہ کی فطرت پہ ہے, وہ تو پاکیزگیت کے لیے پیدا ہوا ہے. کتنا اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہوگا اور پھر اس گندی چیز کو اپنانا ہوتا ہوگا. اب اس شیطان کے 2 ایکسٹریمز ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے
کہ وہ انسان کو یہ کہتا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی زینتیں ہیں، آسانیاں ہیں، رحمتیں ہیں، ان کو اپنے اوپر حرام کر لو. یہ روحانیت ہے. جس طرح راہبوں کے ساتھ ہوا کہ they could marry, they could fall in love, they could have kids, they could enjoy life ایک اچھے ڈیسنٹ طریقے سے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایکسٹریمز میں ڈال دیا رہبانیت میں جا کے، اور اپنی فطرت کا انکار کیا، اور جو ان کے اوپر حلال چیزیں تھیں، جو اللہ تعالیٰ کی آسانیاں اور رحمتیں تھیں، انہوں نے ان کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا. یہ ایک ایکسٹریم ہے شیطان کی. کچھ کو وہ اس طرح ولغلاتا ہے. اور دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ وہ اپنی پسند کے من گھڑت حرام حلال کے رولز بناتا ہے. جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہود تھے، یہ جب ان کے ہاں کوئی گائے کا بچہ ہونے والا ہوتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو صرف ہمارے مردوں کے لیے. یہ آگے چل کے آیت آئے گی. یہ اتنی جہالت بھی ان یہودیوں میں پائی جاتی ہے کہ کوئی، اور یہ آج کہتے ہیں کہ اسلام اور عورت کو مقام نہیں دیتا. یہ ایسے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کا وہ پورا کریکٹر اسکیچ بیان کریں گے کہ جب ان کے ہاں کوئی جانور، کسی کے ہاں کوئی اولاد ہونے لگتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو اللہ کی نعمت ہے یہ صرف ہمارے مردوں کے لیے. لیکن اگر وہ مردہ پیدا ہو جاتی تھی تو کہتے تھے نہیں، مردار میں تو عورتوں کا بھی حصہ ہے، عورتیں مردار کھا سکتی ہیں، اچھی چیز نہیں کھا سکتی. تو اسی طرح اپنے بتوں کے نام پہ جانوروں کو آزاد کر دیتے تھے کہ اب ان پہ تو سواری کرنا حرام ہو کیونکہ یہ تو ہمارے بتوں کے ناموں پہ چلی گئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نام کی چیز ہوتی تھی وہ تو کبھی ان کے بتوں کو نہیں جاتی. مطلب جو بتوں کے نام کی چیز ہے وہ تو اللہ تک کبھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کے نام پہ بھی کوئی چیز آزاد کرتے ہیں تو اپنے بتوں تک پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی ان کے دل میں شیطان نے اس حد تک شرک کو اور حرام کو خوبصورت بنا دیا. انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تو تمہارا عدو کہتے ہیں جو انٹینس بغض کے ساتھ دشمنی کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو تمہاری انٹینس اس کے جو دعوت ہے یہ چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں دھڑلے سے قسم کھا کے آیا تھا کہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. اس کی تو کل ہستی ڈیپینڈنٹ ہے آن دس فیکٹ کہ اس نے تمہیں جہنمی بنا کے چھوڑنا. اتنا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور پھر بھی تم اس کے پیچھے چل رہے ہو. انما بے شک وہ تو تمہیں یامرکم ہمیشہ حکم دے گا بالسوء گناہوں کے کاموں کا، والفحشاء اور بے حیائی کے کاموں کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور کیا تم اللہ پہ وہ باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں. یعنی کہ خود ساختہ جو حلال اور حرام ہے ان کو تم اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہو، اپنی پسند کی تفسیر کرتے ہو آیات کی، اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہو. اور شیطان کا تو کام ہی ہے کہ وہ تمہیں ہر گناہ کے کام کا حکم دے گا اور تمہیں بے حیائی کی طرف لے کے جائے گا. اور آپ اس بات کو بھی نوٹ کریں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہ، اب وہ ان سے شرک نہیں کرا سکتا تھا، ان سے کسی قسم کا گناہ نہیں، وہ دنیا میں بھی آئی نہیں ہے، وہ تو جنت میں ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسپیشل جنت بنائی، اس جنت میں وہ رہ رہے ہیں. ملائکہ کی محفلیں ان کو حاصل ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب ان کو حاصل ہے. کسی طریقے سے وہ اپنے رب سے نہ مایوس ہو سکتے ہیں، نہ وہ اپنے رب سے کٹ سکتے ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے. ان کو کس طریقے سے اٹیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اللہ کی محبت کے ذریعے ہی اس نے ان کے ارد گرد جو ہے وسوسے ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ جو ایک شجرہ تھا جہاں پہ معرفت کے اور اللہ تعالیٰ کے انوارات تھے، کچھ ایسے اسرار تھے جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے تھے معرفت کے. تو اس نے جا کے نے کہا کہ دیکھیں اللہ کی محبت میں میری عبرت، مجھے عبرت کے طور پہ دیکھیں، میں بھی تو اتنی قرب میں بیٹھا تھا اور میں نے اتنے قرب میں بیٹھ کے بھی کتنا اپنے اوپر ظلم کیا کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی محفل سے نکال دی. دوسری طرف ملائکہ ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں کیونکہ ان کے پاس تو فریڈم آف ول ہی نہیں ہے، وہ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں. تو وہ اپنی جگہ پہ سیکیورڈ ہے، اور پھر جو میری جیسا فری ول والا ہے اس کے ساتھ میں عبرت بن گیا ہوں. تو آپ لوگوں کے پاس تو یہ اللہ کی معرفت کے کچھ راز ہیں، اگر آپ کو یہ مل گئے تو آپ کبھی آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، آپ اللہ کا ہمیشہ کے قرب میں رہیں گے، آپ کو یہ آزمائشیں یہ آئیں گی نہیں. اللہ کی محبت کے ذریعے جو ہے نا اس نے ان کو
کوشش کی کہ کسی طرح یہ میری بات مان لیں. اللہ کی محبت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا اس شجرہ کے قریب ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ حد اس نے کیوں توڑوائی, کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ نبی کبھی بھی, نعوذ باللہ یہ ورڈ نبی کے لیے آپ یوز ہی نہیں کر سکتے کہ نبی سے نعوذ باللہ کوئی غیر عمل ہو گیا یا کوئی گناہ ہو گیا, اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ایک حد تھی, ایک ڈسپلن تھا, اور میری محبت میں انہوں نے اسے کراس کیا. تو شیطان اصل میں چاہ کیا رہا تھا؟ ابھی تک حضرت بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں اپنے روحانی وجود میں زندہ تھے, ان کے اوپر نور کی چادریں تھیں. جیسے ہی وہ حد ان سے کراس ہوئی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر سے وہ نور ختم ہو گیا, اینڈ دے کوڈ سی ایچ ادر. وہ جو جسم تھے وہ ایک دوسرے کے اوپر ایکسپوز ہو گئے, جو پھر انہوں نے جنت کے ورق لے کے یعنی کہ پتے لے کے وہ اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع ہو گئے. بیسیکلی اس ساری یہ جو سینیریو قرآن پاک بیان کرتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو روحانی نور تھا اس نے ان کو چاک کر کے ان کے جو جسمانی وجود کی نیڈز اور ریکوائرمنٹس تھی نا, وہ ان کے اوپر اشکار کی کہ ان کو پتہ چلے یہ بھی ایک ان کا وجود ہے. اس وجود کی جب ان کو پہچان ہو جائے گی نا, جب یہ اس کی طرف آئیں گے, روحانی وجود کو تو میں اٹیک ہی نہیں کر سکتا. روحانی وجود کے تو میں اس کو, جس چیز کو میں انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتا اس کو میں اٹیک کیسے کروں گا؟ ہاں جسم کو میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے خاک کا وہ پتلا بنایا تھا تو میں نے اس کو ہر اینگل سے اندر باہر سے اسٹڈی کیا تھا. اس کی کمزوریاں مجھے پتہ ہیں. یہ جو روحانی وجود ہے, یہ تو جس وقت نفخت فیہ میں روحی کا کلمہ اللہ نے بولا, میں تو اس کو نہیں سمجھ سکا, تو مجھے یہ کیا پتا یہ روح کیا ہے, اور ان کو اللہ نے کیا کیا معرفت اور کیا کیا اپنا محبت عطا کر چکا ہے. اس کو کسی طرح میں پیچھے کروں, ان کو احساس دلاؤں یہ اس روحانی وجود کے علاوہ بھی کچھ ہے. اس کو جب یہ پہنچ جائیں گے نا, اس جسم کے ذریعے پھر میں ان کو شاید مات دے سکوں. وہ تو اللہ کے نبی تھے اور اللہ کی پیاری بنی تھی, لیکن ان کی اولاد کے ساتھ تو اس نے ہمارے ساتھ یہی کیا. اسی لیے وہ ہمیں بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے. بے حیا انسان جب بے حیائی کرتا ہے, اس کا جو روحانی وجود ہے وہ زخم کھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے قلب پہ, اب قلب کیا ہے, روحانی وجود ہے, اس پہ ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے کالا. وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو مٹ جاتا ہے, وہ توبہ نہیں کرتا اور وہ مسلسل گناہ کرتا, چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے, تو وہ کالے دھبے بڑھتے جاتے ہیں. اب میں اس وقت جا کے کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کو اپنا, میں نے کتنے گناہ کیے, ہارٹ اسپیشلسٹ کو جا کے اپنا دل دیکھو, میرے دل پہ بلیک دھبے تو نہیں ہیں, پھر وہ کون سا قلب ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں؟ وہ میرا وہ روحانی قلب ہے, وہ میرا روحانی سینٹر ہے. اس پہ کالے دھبے کیا مطلب ہے؟ دیٹس ظلمت. ایوری ٹائم ہم کوئی گناہ کرتے ہیں, ہم بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں, تو آپ کو پتا ہے حیات دین ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جس وقت ہم گناہ کرتے ہیں, بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں, وہ جو ہمارا روحانی جسم ہے اس کا نور اتنے لیول سے ڈم ہو جاتا ہے, وہ جگہ کالی ہو جاتی ہے. استغفار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس ناپاکی کو, اس ظلمت کو ہم سے الگ کرتے ہیں, ہم پھر پر نور ہو جاتے ہیں, بعض دفعہ پہلے سے بھی زیادہ پر نور ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ چھوٹے سمجھتے ہیں یار یہ کیا اتنی بڑی بگ ڈیل نہیں ہے, وہ ان گناہوں میں اور ان فاحشاں میں لگے رہتے ہیں, آہستہ 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 وہ نور بالکل ان کے اندر بجھ جاتا ہے ان کے اندر رونی میں ہے, جو کہتے ہیں نا ضمیر مر جاتا ہے کسی کا, وہ جو اندر ایک حق بولنے والی پوٹینشیل ہے روح کا, وہ چپ ہو جاتا ہے کہ اس سے تو میری سننی نہیں, اور اس کا اندر دم گھٹ رہا ہوتا ہے اس اندھیروں میں, وہ اس اندھیروں میں ڈوب جاتی ہے, اور انسان ان راستوں پہ چلا جاتا ہے کہ جن پہ چلتے چلتے وہ شیطان کا صرف فالوور نہیں رہتا, وہ شیطان ہی بن جاتا ہے, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسے ایسے جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے جن کا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا, اور جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اتباع کرو اس کی, ما وٹ ایور انزل اللہ, اللہ نے نازل کیا, قالو, تو وہ کہتے ہیں, بل نتبع, نہیں بلکہ ہم تو صرف اتباع کریں گے, ما الفینا علیہ ابانا, جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے دیکھا. یعنی کہ جس وقت ان کافروں کے فالوورز, یہ جو کافر ہیں یا یہ جو مشرکین ہیں, شیطان کے جو فالوورز ہیں, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو وہ جو کریٹر ہے نا, اس کریٹر کے کلام پہ, اس کے مینول پہ چلو, تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ تو میں نے کبھی دیکھا نہیں,
جن کو دیکھا ہے وہ تو ہمارے باپ دادا تھے، ہمارے باپ دادا بھی انہی طریقوں پہ چلتے تھے، ان کی بھی یہی رسم و رواج تھے، وہ بھی اسی پہ چل کے سکسیسفل رہے، ہمیں تو ان میں کوئی کمزوری نظر نہیں آئی. تو جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہم ان کی طرح زندگی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ آگے سے فرما رہے ہیں اَوَلَوْ کَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، چاہے یہ اتنے بے وقوف ہیں کہ چاہے ان کے باپ دادا عقل سے بے پیرا، بے عقل اور گم کردہ راہوں پر ہی تھے، وَلَا يَعْتَدُونَ، ان کو کوئی ہدایت نہیں تھی، وہ ایسے جاہل تھے، پھر بھی ان جاہلوں کی پیروی کریں گے. اگر وہ جاہل تھے، وہ اپنی زندگی کو سنوار نہیں سکے، تو یہ اتنے اپنے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں کہ یہ بھی انہی کے پیچھے چل کے اس گڑھے میں گرنا چاہتے ہیں جس میں وہ جا کے گرے. اب یہ بات ہم پہ بھی اپلیکیبل ہے. جیسے آج کل بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سی ایسی رسم و رواج ہیں جو اچھی رسم و رواج ہیں جن کا قرآن اور سنت سے کوئی کلیش نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کبھی نہیں روکا. آپ خوشی منائیں ان اے ڈیسنٹ وے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، آپ اپنے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں ان اے ڈیسنٹ وے. آپ گھر بنائیں، آپ اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو کھائیں، آپ حلال طریقے سے یو کین enjoy life, you can be a billionaire, you can have a big house. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں سعادت ہے، ہوادار گھر ہو کسی کے پاس، ایک اچھی سواری ہو اور پھلدار درخت لگے ہوں، ان میں سعادتیں ہیں. اب کسی کا آج آپ ایسے دیکھیں باہر آپ کے پاس لگژری والی گاڑیاں کھڑی ہوں، ہوادار گھر کا کیا مطلب ہے؟ بڑے بڑے سینوں والا آج کے زمانے میں کسی کا گھر ہو، اس میں پھلدار درخت لگے ہوں. تو اس دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں کہ یار سبحان اللہ ماشاء اللہ، اللہ نے کیا جنتوں میں رکھا ہوا ہے. تو یہ تو ہمیں موٹیویشن دی جا رہی ہے کہ کوشش کرو اور اس طرح کی اچھی زندگی تم گزارو. لیکن بہت سی ایسی رسم و رواج ہیں جو قرآن اور سنت کے بالکل خلاف ہیں. ہماری زندگیاں انہوں نے تباہ کر دی ہیں، ہمارے رشتے انہوں نے تباہ کر دیے ہیں، لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل کر دیا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو لوگ بعد میں، ایک بندہ اس دنیا سے جا رہا ہے لیکن اس پیسے جمع کر رہا ہے کہ وہ سارے رسومات ضرور کرنا جب میں جاؤں لوگ مجھ پہ بات نہ کریں. آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں، یو شوڈ بی مور کنسرنڈ کہ یہ جو مال جمع کیا ہے یہ ایسی جگہوں پہ صدقہ کر دیں کہ جہاں آپ جانے لگے وہاں پہ آپ کی اچھی مہمان نوازی ہو. جو پیچھے رہ گئے ان کی مہمان نوازی کے لیے لوگ پیسے جمع کریں. اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ اور جب کوئی بات آپ سمجھانے لگے تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے ماں باپ کو ہم نے اسی طرح دیکھا، ہمارے ابا اجداد کا لوگ نام جو ہے وہ یاد نہیں رکھیں گے کہ ان کے پاس اتنا نہیں تھا کہ کسی کے مرنے پہ فلاں فلاں رسم پوری کر دیتے. سو یہ جو جاہلانہ چیزیں ہیں، ان رسمات پہ، رسم کے نام پہ، رواج کے نام پہ لوگ اپنی عقل، اپنا دین، روپیہ پیسہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں. اسی طرح اپنے یہ صرف آباء و اجداد کی بات نہیں ہے، کوئی یہ جو آج کل غلط قسم کے پیر ہیں یا غلط قسم کے جو فلاسفرز ہیں، اور یہ آج کل جو نئی نئی قسم کی تھیریز بن رہی ہیں جو قرآن حکیم کے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہیں، خلاف ہیں، ان کی اتباع کرنا بھی از دا سیم تھنگ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے کَمَثَلِ الَّذِي، جیسے کہ مثال اس ہستی کی، يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، جس کو اس کا چرواہا تو پکار ہے. یعنی کہ یہ ایک یہاں پہ الذی ہے تو یہ ہستیوں کی بات ہو رہی، جانوروں کی بات ہو رہی، لیکن اس ایگزامپل کو سمجھایا اس طرح جا رہا ہے کہ جس طرح ایک دائی ہے، اور یہ دائی کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں حق کی طرف. ٹھیک، تو کافروں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دائی ان کو بلا رہے ہیں اپنی طرف، حق کی طرف بلا رہے ہیں، لا یسمع، لیکن وہ ان کو سنتے نہیں، الا ایکسپٹ دعا و ندا، ان کو صرف ایسے لگ رہا ہے جس طرح کوئی شور ہو رہا ہے اور کوئی ہمیں دور سے آوازیں دے رہا ہے، کیونکہ یہ کافر جانوروں کی طرح ہیں. سم بکم امیون فہم لا یعقلون، یہ بالکل ایسے ہیں جس طرح بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، انہیں کوئی عقل نہیں، جس طرح جانور ہوتے ہیں اور وہ کچھ سوچتے سمجھتے نہیں. بھیڑ بکری ہیں، ان کو چرواہا جدھر مرضی آوازیں دیتا رہے، وہ غافل مست اپنی زمین کے ساتھ چپکی ہوئی زمین کے اوپر گھاس کو کھاتی کھاتی چاہے پہاڑ سے گر جائیں.
یہ بالکل وہی بات ہے جو سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان ہدایت پہ ہے جس کا زمین کے ساتھ منہ چپکا ہوا ہے، جو زمین پہ پیٹ کے بل رینگ رہا ہے اپنی ہوس میں، ان غلاستوں میں، زمین کی ناپاکی میں جو ہے وہ ڈاگز کی طرح اور سانپوں کی طرح وہ ہے، یا وہ جو کہ اپنے رب کے نور سے بالکل سیدھا کھڑا ہے، گریسفلی کھڑا ہے. کون زیادہ ہدایت پہ؟ یہاں پہ بھی ایسی اگزامپل بیان کی گئی ہے کہ یہ جو کافر ہیں ان کے قلب زنگ آلود ہیں، ان کی روحانی عقل کا ان کو کوئی شعور نہیں ہے، یہ اپنی اس روحانی عقل، اپنے روحانی وجود سے غافل ہیں، دل بینا ان کے پاس ہے نہیں. ان سے عبرت لو، ان کو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور اول ان کو پکار رہے ہیں. قرآن حکیم میں خود اللہ ان کو پکار رہا ہے کہ ہدایت کی طرف آ جاؤ، اور ان کو اللہ کی اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے یہ صرف شور شرابہ سنائی دیتی ہے. کیوں؟ اب اصل میں تو یہ اندھے گونگے بہرے نہیں ہیں نا. انہوں نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ شیطان کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے اپنے کانوں کے اوپر اس دنیا کے جھوٹ اور فریب اور یہاں کے گانے اور یہاں کے جو پالیٹکس ہے اور یہاں کی جو باتیں، ان کو اتنا زیادہ اپنے کانوں کے ارد گرد اس کا شور مچا لیا ہے. اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے دنیا کو اس طرح لٹکایا ہوا ہے کہ جس طرح ایک جانور کی آنکھوں پہ آپ پٹی باندھ دیں یا اس گھوڑے کی آنکھوں کے اوپر آپ وہ گارڈ سے لگا دیتے ہیں. اب اس کو کچھ سمجھ نہیں، اس کو ایک بس پتلی سی لائن نظر آ رہی ہے، اسی میں چل رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ کتنی بڑی یونیورس اس کے ارد گرد کھڑی ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح یہ جو دنیا ان کی آنکھوں پہ اس طرح پڑی ہوئی ہے کہ یہ اندھے ہو گئے. ان کو اس دنیا کے علاوہ ان کو یہ ہوش نہیں کہ سر اوپر بھی کرنا ہے، ایک اوپر آسمان بھی ہے اور اوپر سے ایک نور بھی اتر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہرے گونگے اندھے اس طرح ہو گئے ہیں، ان سے عبرت لو. یا ایھا الذین آمنوا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو انسانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خطاب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خاص طور پہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم تو ضرور اپنے آباء و اجداد کے کفرانہ رویوں کا جو ریزیڈیول اثر ہے وہ اپنے قلب سے ہٹاؤ، کیونکہ تمہارا قلب رب کی کے حب شدید کی جگہ ہے، اور رب کا حب کفر کے اندھیروں میں نہیں آتا. معرفت الہی جو ہے وہ کفر کے اندھیروں میں نہیں پائی جاتی. اس کے لیے دل کے زنگ کو، اس ناپاکی، اس ریزیڈیول اثر آف کفر کو کھرچ کے تمہیں ہٹانا پڑے گا. اس لیے اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو یا ایھا الناس کو پہلے خطاب کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، ان کو تو پھر آپشن ہے کرتے نہیں کرتے. اے ایمان والو کلو، ضرور کھاؤ، من طیبات. اب یہاں پہ حلال کی بات ہی نہیں کی. کیوں حلال کی بات نہیں کی؟ ایک مومن تو کھائے گا یہ حلال چیز. اس کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ تم نے اچھا حلال کے بھی بیسک لیول پہ نہیں رہنا، تم نے ایکسیلنس کے اس ایپکس کو فالو کرنا ہے. اللہ کو مومنی نفیس، خوبصورت، پاکیزہ، مطہر، بہت پیارے اچھے لگتے ہیں. تو اللہ ہمارے ہیں مومنوں، میری طیب چیزوں میں سے کھاؤ. وہ حلال تو ہوں گی لیکن صرف حلال نہیں ہوں گی، وہ حلال کا بھی ایپکس ہوں گی. ما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا. واشکروا للہ، اور اللہ کا مسلسل شکر ادا کرتے رہو. اور نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ آپ نعمتوں کو ان کے حق کے مطابق استعمال کریں. جس طرح آپ نے مجھے ایک چادر دی، اس کا شکر کیا ہے؟ میں وہ چادر اوڑھوں. میں وہ چادر الماری میں رکھ دیتی ہوں اور آپ کو 10 دفعہ تھینک یو کہتی ہوں، اور آپ روز دیکھتی کہ یار اس نے چادر تو اٹھا کے الماری میں، اس کا مطلب اس کو پسند نہیں آئی. یہ تھینک یو صرف یہ مجھے مروتاً کہہ رہی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے اس نے کوئی شکر نہیں ادا کیا. شکر کیا ہے نعمت کا؟ کہ اس نعمت کو جو آپ کو تحفہ ملا ہے اس کو اس کے حق کے مطابق استعمال کریں. یہ اس ہستی جس نے آپ کو تحفہ دیا اس کا شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے دیے ہوئے طیب چیزوں میں سے کھاؤ جو میں نے تمہیں رزق دیا، اور یہی شکر ہے اللہ کا. یہ اللہ کا شکرانہ ہے جو تم ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، ہاں اگر تم حقیقتاً اللہ کے خالص بندے ہو. اگر تم اللہ کے خالص بندے ہو تو چاہے پہلے تمہارے معاشرے میں، تمہارے ارد گرد کے ماحول میں کوئی چیز شیطان نے تمہارے لیے حرام کر دی، جس دن تم اللہ پر ایمان لاؤ گے تم اپنے نفس کو سب سے پہلے کہو گے یہ میرے میں جہالت تھی، سب سے پہلے میں اسی پہ عمل کر کے اپنے رب کو اپنی وفا دکھاؤں گا. تمہارے دل میں اللہ کے حکم کے لیے کوئی ایک لمحے کی بھی جو ہے وہ ہیزیٹیشن نہیں آئے گی. اب حضرت یعقوب علیہ السلام، قرآن پاک کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے توریت کے نزول سے پہلے، اب توریت نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور حضرت یعقوب علیہ السلام
سالوں سالوں ہنڈریڈز آف ایئرز بفور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو تباً اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا, ان کو طبیعتاً چیز نہیں پسند تھی, تو انہوں نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پسندیدہ خوراک میں سے تھی, آپ نے کھائی تو یہودی آپ پہ کوشچن کرتے تھے, تو قرآن پاک میں آیت آئی کہ ان یہودیوں کو یاد کرائیں کہ اللہ نے تو یہ حرام نہیں کیا, یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو فطرتاً ناپسند تھی, انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا. اور یہ بھی توریت سے پہلے, جب موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام ہے. قرآن پاک بھی یہی بتانا ہے, جو تم نے اپنی پسند سے چیزیں حرام کی, اللہ کہتا ہے یہ کہاں پہ حرام ہے, جو میرا حرام ہے اس کو حرام مانو. وہ تو کلیئر کٹ ہے, ان کو تم حرام مانتے نہیں, اپنی پسند کے اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہو, اپنی پسند ناپسند کو اللہ کی ناپسند پسند کر کے لوگوں میں بیچتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم حقیقتاً اللہ کے خالص عبد ہو تو یہ کفر کے جو معاشرے کی جو ریزیڈیول اثرات ہیں تمہارے قلب میں نہیں آئیں گے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں, میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ بات بہت دفعہ میرے دل اور دماغ پہ یہ شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ, کہ قرآن پاک جب ہم نے سمجھ کے نہیں پڑھا تھا, جب میں نے صرف ترجمے پڑھے تھے, تو قرآن پاک میں بہت ظلم کیا جنہوں نے جاہلیت میں, جنہوں نے نہ سمجھتے ہوئے ایسی بات کی, اور جنہوں نے اگر جان بوجھ کے کی انہوں نے تو بہت بڑا ظلم کیا. قرآن پاک کی آیات کی اتنی ارریسپانسبلی ترجمے کیے. جس طرح ایک ایگزامپل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یار فصل میں آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں, انہیں بتا دیں ہیا ازا, یہ ازا ہے. اسی آیت کے آگے پیچھے ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ مجاہدین کے بارے میں کہتے ہیں کہ آج اگر تمہیں یہ ایزا پہنچی ہے, یہ ایزا پہنچی ہے, تو یہ کل تم نے ان کو بھی تکلیف دی تھی. اب ایزا از اے ولنریبلٹی, اس کا کئی ترجمہ دین میں ناپاکی نہیں بنتا. جسٹ بیکاز ہم اس کا ناپاکی ترجمہ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں ہماری جو فیمیلز ہیں, وی آر ریزڈ ود دس انڈرسٹینڈنگ کہ ہم مہینے میں کچھ دن ناپاک ہو جاتے ہیں, ہمیں اپنے آپ سے گھن آ رہی ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس وقت جو وہ یہودی کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں آرتھوڈاکس یہودی, کہ ان دنوں میں خواتین کو ان کا کھانا الگ کر دیتے ہیں, ان کے گھر کے اندر ان کو کسی ایک علاقے میں کارڈن آف کر دیتے ہیں کہ تم ناپاک ہو, ہمارے قریب نہ آنا. آج ہم نے ایک ترجمہ غلط کر کے ایزا کو قرآن سے سمجھنے کی ضرورت تھی. ہم نے ترجمے میں ناپاکی لکھ کے, میرے جیسا جس کو عربی نہیں آتی, اس نے پہلی دفعہ جب ناپاکی کا لفظ پڑھا تو دل میں اللہ کے لیے خفگی آ گئی, استغفر اللہ, کہ اللہ میاں اتنے پیار سے مجھے بنایا, میرا قصور تھا, ایک چیز مجھے خود عطا کی اور کہہ رہی یہ ناپاکی ہے, کیا میں ناپاک ہو گئی ہوں؟ اینڈ سائیکولوجیکلی یو نو فیمیل بچی جو who is being raised with this understanding کہ تم ہر وقت پاک نہیں ہو, تم ان دنوں میں اپنی تمہارا کوئی قصور بھی نہیں, لیکن you know this is your ناپاک. تو یہ سائیکولوجیکلی ایک انسان کو توڑنے کی چیز ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو یہ طیبات والی بات ہے, اگر اس کو میں اس آیت کو 172 کو میں اپلائی کروں اس کانسیپٹ پہ, اللہ تعالیٰ مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ اگر تم حقیقتاً میری ہو نا, تو جو میں کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں یہ صرف ایک ولنریبلٹی, اور یہ مرد کو میں سمجھا رہا ہوں کہ تم نے اس کا ڈبل خیال کرنا ہے. جس طرح ایک مریض سے آپ کام نہیں لیتے, اس کا کام آپ کرتے ہیں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا. وہ ولنریبل ہے, وہ ایموشنلی اس وقت کمزور ہوئی ہے, تم نے اس کو زیادہ پیار کرنا ہے, تم نے اس کو زیادہ لاڈ کرنا ہے, تم نے اس سے زیادہ شفقت کرنی. تو مرد پہ رسپانسبلٹی بتا رہے ہیں, جس میں عورت پہ تو کوئی اونس ہی نہیں آ رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, بڑی پیاری انڈرسٹینڈنگ قرآن سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا رحم, جس طرح دیکھیں اللہ رب ہے, اس نے اس دنیا میں اپنے ربوبیت کی نشانی کیا بنائی, ماں باپ یا رب نہیں رب ہم ہما کما ربا یعنی صغیرہ, اللہ تعالیٰ خود ان کو رب کہہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے میری ربوبیت کی تھی بچپن میں, یا اللہ ان پہ ایسے میرے رب کریم ان پہ ایسے رحم فرمائے. اللہ نے اپنے رب ہونے کی نشانی ماں باپ کو بنا دیا, دنیا میں یہ رب ہے, ان سے آپ پیار کریں گے تو اس رب سے بھی آپ پیار کریں گے. اللہ رحمان ہے, اس نے اپنے رحم کی نشانی کس کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحمت للعالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دنیا میں اللہ نے یہ رحم کس سے جوڑا؟ آپ دیکھیں ہر بچی کے اندر رحم مادر ہے. اللہ نے ہم میں سے ہر کوئی اپنے رب کا وہ رحم کا سینٹر لے کے گھوم رہا ہے. ہر مہینے وہ رحم مادر اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے, اور جب اللہ کا اس کے لیے فیصلہ نہیں آتا تو وہ بغیر چون چرا کیے ہر مہینے قربانی دیتا ہے.
شہادت دیتا ہے اپنی. وی بلیڈ آؤٹ. آپ دیکھیں جو یہ میں نے قرآن سے سمجھ کے مجھے یہ اللہ کی یہ محبت سمجھ آئی کہ ایک مجاہد تو پھر ایک اس کے پاس چوائس ہوتی ہے, اس سے کوئی پوچھتا تو ہے جان دینی ہے کہ نہیں دینی. ہر بچی بی بی حوا کی, ہر بیٹی سلام اللہ علیہ کی ہر بیٹی کو اللہ نے رحم مادر, اپنے رحم کا سینٹر اللہ نے کہا اگر میں نے اس دنیا میں کسی جگہ کو اپنے لیے اپنے رحم سے نسبت دینا چاہتا ہوں تو وہ یہ ووم ہے جو میں نے ہر بچی کو دے کے اس دنیا میں بھیجا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسی میری بندگی کرتا ہے, وہ جسم کا حصہ ہر عورت کے اندر میری رضا پہ ہر مہینے وہ اختیار ہوتا ہے. اور جب میرا حکم اس کے لیے نہیں آتا ٹو کیری اے چائلڈ فورتھ, چاہے ان میرڈ خاتون ہے, ہر مہینے بغیر چون چران کے وہ شہید کر دیتا ہے اپنے آپ کو. اب یہ انڈرسٹینڈنگ میری اگر ہو, اور یہ کلام اللہ سے ہی مجھے آتی ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رحم کے رشتوں پہ سوال ہوگا. اور یہ رحم کے رشتے بار بار جو اللہ میں کہہ رہی ہے مرد میں تو یہ رحم مادر نہیں ہے نا, کدھر ہے؟ فیمیل میں. اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا رہے میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں, اور ایک غلط ترجمہ جو ہے وہ میری پوری اورینٹیشن چینج کر دیتا ہے. تو یہ جو آیات ہے مجھے اس میں یہ بھی ایک دماغ میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پہلے غلط ترجمے ہوئے تھے, جو لوگ اہل بیت پہ یا سورہ دعا ہے اس کو صحیح طرح نہیں سمجھتے. بہت سے قرآن پاک میں سورہ نساء کے مقامات ہیں جہاں پہ دارابا کا ورڈ آتا ہے, اپنی پسند سے ترجمے کر لیتے ہیں. سو مینی ڈفرنٹ ترجمے. جب آپ کو حق سمجھ آ گئی, آپ طیب بات کی پیروی کرنا شروع ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر میرے مخلص عباد ہو تو کراہت فیل نہیں کرو گے اپنی ان جاہلیت کے نظریات کے ساتھ چپٹنے میں. تمہیں حق سمجھ آئی, تم نے کہا ٹھیک ہے میرے ماں باپ کو نہیں پتا تھا, مجھے الحمدللہ پتا چلا, اس کا شکر یہ میں بھی اس نئی اور صحیح انڈرسٹینڈنگ کو جیوں, اور میں بھی اگلوں تک یہ بات پہنچاؤں. انما بے شک یہ کہ حرم علیکم, ہم نے تم پہ حرام کیا. اب اللہ کہہ رہے ہیں میں خود ایکسپلین کر رہا ہوں حرام کیا ہے. المیتۃ, آپ کو سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں بھی یہ بہت کلیئر, یہ آپ کو سورہ انعام میں بھی یہ تفصیل مل جاتی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہم پہ حرام ہیں. سورہ مائدہ میں انشاءاللہ جو ہم پہنچیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی کہ بے شک حرام ہے تم پہ ہر مردار چیز, والدم, اور خون, ولحم الخنزیر, اور خنزیر کا گوشت. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف خنزیر کا گوشت, اس کی سکن تو نہیں حرام, اس کے بال تو نہیں حرام. دیکھیں جب انسان بنتا ہے تو انسان سب سے پہلے جب سپرم اور ایگ ملتے ہیں اور ایک ایمبریو بنتا ہے. ایمبریو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, کیا ہے, خون کا لوتھڑا ہے. اس خون کے لوتھڑے سے ہی بونز بنتی ہیں, ان بونز کے اوپر ہی مسل آتا ہے, اس مسل کے اوپر ہی سکن آتی ہے. اب یہ سب نکل اس خون کے لوتھڑے, اس گوشت کے لوتھڑے سے ہی رہے ہیں. تو جب یہ کہہ دیا لحم الخنزیر, اس کا مطلب اس لحم سے ہی تو سب کچھ آ رہا ہے. بال بھی ادھر سے ہی پیدا ہو رہے ہیں, سکن بھی ادھر سے ہی پیدا ہو رہی ہے, بونز بھی ادھر سے ہی پیدا ہو رہے ہیں, اور بونز کے اندر چلتی پھرتی چیزیں بھی ادھر سے ہی پیدا ہو رہی ہیں. ایوری تھنگ دیٹ از کمنگ فرام اے خنزیر از حرام. وما اوہل, اور جس پہ تم تحلیل کرتے ہو, تحلیل کا مطلب ہوتا ہے تکبیر پڑھنا, جس طرح یہ روت حلال والے بھی حلال کس کو کہتے ہیں, چاند کو. تو یہ جو اوہلا ہے حلال, پرانے وقتوں میں جب نیا چاند مسلمان دیکھتے تھے تو اونچی اونچی اللہ اکبر کی تکبیریں پڑھتے تھے. اس زمانے میں اسپیکرز اور موبائل فونز اور انٹرنیٹ, ٹی وی, یہ چیزیں تو نہیں تھیں, تو یہ اونچی اونچی تکبیر پڑھنا اعلان ہوتا تھا کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور وہ لوگ جو اوہلا کرتے ہیں, تکبیر پڑھتے ہیں ان جانوروں پہ, لغیر اللہ, دوسرے غیر اللہ کی, اللہ اکبر نہیں کہتے, اللہ کا نام نہیں لیتے, ان پہ اپنے بتوں کا, اپنے دنیاوی لیڈروں کا, ان کے نام لیتے ہیں. یہ سب چیزیں حرام ہیں. فمن تر, ہاں اگر کوئی تر, درہ راہ سے نکلا ہے, ذرہ راہ سے نقصان, جس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں اگر کوئی اس حد تک مجبور ہو جائے کہ جان کے لالے پڑ جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بندہ امریکہ میں رہتا ہے جی میں تو بڑا مجبور ہوں, یہاں پہ تو ایوری بڈی ڈرنکس, یہاں پہ تو حلال فوڈ کے لیے اتنا دور جانا پڑتا ہے. یہ جان جوکھوں میں نہیں. آپ یو کین ایٹ پولٹری, آپ چکن کھا سکتے ہیں, آپ اگر وہ بھی آپ کو حلال نہیں مل رہی, یو کین ایٹ ایگز, آپ کے پاس دالیں, آپ کے پاس سبزیاں ہیں, کچھ نہیں, آپ کے پاس پانی تو ہے. یہ تو اس حالت کی بات کی جا رہی ہے.
جب ایک انسان اس حالت کو، بھوک کی یہ حالت ہو کہ نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، کچھ نہیں، اور سامنے صرف یا مردار پڑا ہے یا آپ کے سامنے کوئی اس طرح کی غلیظ چیز ہے جو حرام ہوئی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف اس طرح میں جب جان بچانی ہو، پیٹ نہیں بھرنا، اپنی پیٹ کی آگ جو بھوک سے لگتی اس کو نہیں، زندگی بچانے کے لیے اگر ایسی تمہاری حالت ہو جائے تو تم ان حرام چیزوں میں سے کسی چیز کو کھا سکتے ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ غیر باغن، نمبر 1 باغی ہوتے ہوئے نہیں. ایک تو باغن کا مطلب باغی ہونا ہے، دوسرا یہ باغ کا جو ورڈ ہے یہ آپ کو ابتغاء قرآن پاک میں ملتا ہے، تلاش کرنا، کوشش کرنا، کسی چیز کے لیے دل کے اندر ملان ہونا، ٹو لائک سم تھنگ. تو جب ہمارے اس طرح نہیں، تمہارے دل میں اس کے لیے ملان نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دل میں کراہت فل ہو، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس وقت کراہت زبردستی کی ڈالی ہوئی ہے یا حقیقتاً دل میں کراہت ہے، کہ اس حرام کو پکڑتے ہوئے بھی تمہیں کراہت آئے کہ یہ میں اپنی جان بچانے کے لیے کس چیز کو ہاتھ لگا رہا ہوں. تو باغن یہ ہے کہ اس چیز کے لیے تو دل میں بالکل ایک ذرہ برابر بھی اس کے لیے لائکنگ یا ملان اس کی طرف نہ ہو. ولا آدن، آد کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا، یعنی کہ صرف جان بچانے کے لیے وہ جو ایک نوالا یا 2 نوالے اتنا ہی کھائے. یہ نہیں کہ اب ایسی سچویشن آ گئی تو اب میں ایک دفعہ ٹرائی کرنے پہ آیا ہوں تو اب میں پوری طرح سے پیٹ بھر کے کھا لوں. اللہ تعالیٰ ہمارے نہ دل میں کوئی ملان ہو اس چیز کے لیے، نہ کوئی حد توڑنے کی نیت ہو، پھر فلا اسم علیہ، پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ، بے شک یہ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ ہی معاف کرنے والے غفور الرحیم ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، منزل اللہ، جو اللہ نے ان پہ نازل کیا، من الکتاب، کتاب میں، یعنی کہ اہل کتاب کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. وہ یشترون بہ ثمنا قلیلا، اور بیچ دیتے ہیں اللہ کی کتاب کی آیات کو بہت ہی چھوٹی سی قیمت پہ. اب اشترا کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دے کے دوسری چیز لے لینا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اہل کتاب کو ہم نے ان کی کتابوں میں حق عطا کیا، انہوں نے ان آیات کو چھپا دیا یا ان کے معنی بدل دیے یا ان کی انٹرپریٹیشن غلط کی. اور یہ انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ انہوں نے حق کو بیچ کے گمراہی کو خریدا. دنیا کی کوئی چھوٹی سی رقم لی ہوگی اس کے بدلے میں، یا تو ان کو کوئی منصب ملا ہوگا، ان کو کوئی پیسے ملے ہوں گے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم، اللہ تعالیٰ ہمارے یہی وہ لوگ ہیں جو نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں میں الا النار، سوائے یہ کہ انگارے. جس طرح ایک شوگر کوٹڈ کڑوی دوائی ہوتی ہے نا، کہ گلے سے گزرتے ہوئے اس کی کرواہٹ فیل نہ ہو، اس پہ شوگر لگا دی جاتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان کے لیے بھی یہ جو جہنم کے انگارے ہیں نا، شیطان نے ان کو انسولیٹ کیا ہوا، شوگر کوٹنگ کی ہوئی ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، جب پیٹ میں جا کے شوگر کوٹنگ ہٹے گی، جب اندر سے بھڑکیں گے تو سمجھ آئے گی ان کو کہ یہ لوگ یہ روحانی طور پہ یہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب یہ سخت ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے قرآن پاک کے. اللہ تعالیٰ ہمارے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. اور یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ رب کا ورڈ نہیں یوز کیا کہ ان کا رب تو وہ سب کا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک دوری ان سے کر رہے ہیں، ان ڈفرنس شو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرنا پسند کرے گا. استغفر اللہ. ولا یزکیم، اللہ تعالیٰ کسی سے بات کلام کریں گے تو رحمت ہوگی. اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کریں گے، نہ ان کے اعمال نامے کا تزکیہ ہوگا. یعنی کہ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ دھل جانا، پاک ہو جانا. ان کے اعمال نامے بھی نہیں دھلیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بہت المناک عذاب ہے. علیم علم سے نکلا ہے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے بیچ دیا، بالہدا، ہدایت کے بدلے، الدلالہ، یعنی کہ دلالہ کس کو کہتے ہیں؟ دلہ کہتے ہیں گمراہی کو، گم ہو جانے کو، کسی چیز کے بھول جانے کو. ٹھیک ہے، اس کا ایک دلالہ کا مطلب بے خودی بھی ہے، کسی چیز کی وجہ سے اپنے آپ کو بھول جانا، کسی کی محبت میں اس طرح ڈوبنا کہ اپنی ہوش نہ رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو بیچا ہے، یہ بیسیکلی ہدایت کو بیچ کے گمراہی خرید رہے ہیں. والعذاب بالمغفرہ، اور یہ عذاب خرید رہے ہیں مغفرت کو بیچ کے. استغفر اللہ. فما اسبرہم، فما پس کیسے اسبرہم، یہ صبر کریں گے، اللہ النار، جہنم کی آگ کے اوپر. کہ یہ لوگ ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسے اس کو برداشت کریں گے. ابھی تو یہاں پہ بڑے ہیرو بنے ہوئے ہیں، گمراہی خرید رہے ہیں اللہ کی ہدایت کو بیچ کے. اللہ کی مغفرت جو عام ہے ہر کسی کے لیے، وہ غفور الرحیم ہے،
اس غفور الرحیم کی اس مغفرت کی اوپن آپشن کو یہ لوگ عذاب خرید کے اس کو بیچ رہے ہیں. کیسے اللہ کے عذاب پہ صبر کریں گے؟ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق. اور یہ عذاب ان پہ کیوں آئے گا؟ یہ جہنم کی آگ ان کے پیٹ میں کیوں بھر رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو سچی کتاب تھی، جو اللہ نے حق کے ساتھ نازل کی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے روگردانی کی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ. اور بے شک یہ لوگ جنہوں نے اللہ کی حق کتاب کے اندر اختلاف کیا، لفی شقاق بعید. بے شک یہی لوگ، شقاق کہتے ہیں دشمنی اور بغض کو، کہ یہ بہت بڑی دشمنی اور بغض میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کا اینڈ بہت ہی دردناک ہے. صدق اللہ العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب نظمت وتوب الیہ. میں قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے سمجھاتے ہوئی غلطی کوتاہی لرزش ہوئی ہو تو بخشتے معاف کروں. قرآن پاک کا یہ پڑھنا تمام انبیاء کا، تمام رسول، تمام اہل بیت اطہار رسول پسند، تمام اہل ویال رسول پسند، تمام صحابہ کرام امت میں جتنی امتیاز فوتوں کے، شہیدوں کے، زندہ اور قیامت تک آئیں گے، کل ٹائم سے موجود تمام ملائکہ رجال اور غیر بابا رسول پسند مجھ غلام بیٹی کی طرف سے اپنی بارگاہ میں اپنی شان کریمی کے شایان نشان قبول کرتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کی طرف سے اس کا ہدیہ بارگاہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نگاہ بابا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لاڈ پیار کرم فضل سے قرآن پاک کے کلمہ کامل ہدایت نصرت ولا شفقتوں سے نور پاک سے ہمیں دنیا اور آخرت میں منور شاد اور باطل میں. جزاکم اللہ خیر.